اب آئیے ایک دوسری طرف، ابھی ہمارے یہاں الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کا موقع ہے، ہر طرف اسی کی گہما گہمی ہے، چوک چوراہے پر اس کے چرچے ہیں، اس کے تذکرے ہیں، اور ہر جگہ بس ایک ہی چرچا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے کیا تعلیم دی ہے، کم سے کم ایک مسلمان کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے۔ آپ کن امیدواروں کو ووٹ دیں، وہ کیسا امیدوار ہو۔ آپ جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دینے کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، اور ہم جو ذمہ داری اسے سونپنے جا رہے ہیں، جو عہدہ اور منصب سونپنے جا رہے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اسے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اسے نبھائے گا۔ ووٹ دینے کا مطلب صرف ووٹ دینا نہیں ہے، ووٹ دینے کا مطلب ہے اس کے حق میں شہادت دینا، گواہی دینا۔ آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو امیدوار ہے یہ ہماری نظر میں اچھا ہے، بہتر ہے، نیک ہے، اور ہم اسے لیڈرشپ سونپنا چاہتے ہیں، یہ ہماری لیڈری کے قابل ہے، یہ ہمارا امیر بننے کے لائق ہے، ہمارا رہبر اور پیشوا بننے کے لائق ہے۔ یہ دراصل ایک ووٹ کے ذریعے سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ آئیے کہ شریعت کے اندر ایک ہے سچی گواہی، ایک ہے جھوٹی گواہی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سچی گواہی دینا اگر ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے، تو جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ عظیم ہے۔ آپ گواہی کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی معاملے کے چشمدید گواہ ہیں اور موقع آ جاتا ہے گواہی دینے کا، تو ہمارے یہاں لوگ صحیح گواہی دینے سے بھی بھاگتے ہیں پیچھے، کہ اگر ہم نے فلاں کے خلاف گواہی دے دی تو دشمنی ہو جائے گی، عداوت ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور اگر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چلیے اس معاملے میں میری گواہی دیجئے، آپ اس معاملے کے چشمدید گواہ ہیں، باوجود اس کے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے سارے واقعات ہوئے، سارے معاملات ہوئے، وہ چشمدید ہے، اپنی نگاہوں سے اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ گواہی دینے سے پیچھے بھاگتا ہے۔ سچی گواہی دینے سے بھاگنا یہ گناہ عظیم ہے، سنگین گناہ ہے، اور گواہی کو چھپا لینا بھی یہ سنگین گناہ ہے۔ آپ کی ایک گواہی سے کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے فیور میں گواہی نہیں دی، اسے سزا ہو سکتی ہے، قانون اسے سزا دے سکتا ہے، وہ مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی ایک گواہی سے وہ بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ گواہی کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ ہماری ایک گواہی سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے یا بگڑ سکتی ہے۔ تو دراصل جب ہم کسی کو ووٹ کرتے ہیں تو ہم یہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ہماری نظر میں دیانت دار ہے، امانت دار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، بھلا ہے، اس لیے ہم اس کے ووٹ میں گواہی دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے
کہ آپ گواہی اچھے لوگوں کی دینا چاہتے ہیں یا برے لوگوں کی؟ اگر آپ برے لوگوں کے حق میں گواہی دیتے ہیں کل اللہ کے یہاں پکڑے جائے گا، اللہ پکڑ لے گا کہ تم نے ایک غلط آدمی کو سپورٹ کیسے کیا، اس کا ساتھ کیسے دیا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیا جائے، اچھے لوگوں کے حق میں گواہی دی جائے، اچھے لوگوں کی سفارش کی جائے، اچھے لوگوں کی وکالت کی جائے۔ اب اسی کا الٹ ہے، برے آدمی کے حق میں گواہی دی جائے، برے آدمی کی سفارش کی جائے، برے آدمی کی وکالت کی جائے۔ یہ اللہ کی نظر میں بھی غلط ہے، ہم دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے، آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے۔ ہمارے یہاں الیکشن کے مہینے میں، الیکشن کے سیزن میں رشوت لینے کا ایک عام رواج ہے، رشوت۔ اچھا، لوگوں کے طریقے بھی الگ الگ ہیں رشوت مانگنے کے۔ آپ کے پاس کوئی فون کرے گا کہ فلاں صاحب ہمارا ایک کام پھنسا ہوا ہے، آپ 10,000 روپیہ ہمیں قرض دے دیتے۔ اب وہ بیچارہ امیدوار یہ سوچ رہا ہے کہ اگر نہ کہوں تو میرا ووٹ چلا گیا، اگر انکار کر دیتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ ووٹ نہیں دے گا ہمیں، اور خود بھی نہیں دے گا، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نہیں دینے دے گا۔ اس لیے اب اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ منہ بند کرنے کے لیے معاوضے کے طور پر، قرض کے نام پر وہ مانگنے والے کو دے دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے 10 کا مطالبہ کیا ہے، میرے پاس تو ابھی فی الحال 10 ہے نہیں، آپ 5 سے کام چلا لیں، آپ 2 سے کام چلا لیں۔ میرے بھائی، یہ رشوت ہے۔ رشوت کو جس نام سے آپ لیں، ہمارے یہاں سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ اس امیدوار سے اگر قرض مانگتے ہیں اس نیت سے کہ میں قرض لینے کے بعد پھر ادا نہیں کروں گا تو یہ رشوت ہے، اور رشوت حرام خوری ہے۔ آپ خود بھی حرام کھائیں گے، بال بچوں کو بھی حرام کھلائیں گے۔ رشوت 1 روپیہ بھی رشوت ہے، 1,000 بھی رشوت ہے، 1,00,000 بھی رشوت ہے۔ رشوت تو بہرحال رشوت ہے۔ ہمارے یہاں الیکشن کے موقع پر رشوت لینے کا، لوگوں کو ٹھگنے کا ایک عام مزاج ہے، اور لوگ اسے اپنی چالاکی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں، دیکھو ہم نے فلاں کو بھی ٹھگا، فلاں کو بھی ٹھگ لیا، فلاں کو بھی ٹھگ لیا۔ لیکن اس بے غیرت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں چلا آیا، جو حرام کا لقمہ ہم خود بھی نگل رہے ہیں اور ہمارے بال بچے بھی اسی حرام کے لقمے کو کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ چالاکی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ حد درجے کی نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ اس لیے ووٹ دینے کے نام پر اگر آپ کسی کی چائے بھی پیتے ہیں تو وہ چائے پینا بھی آپ کے لیے ناجائز ہے۔ ابھی ایک موقع ہے، ایک سیزن ہے، آپ چائے خانے میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے تو جو امیدوار حضرات ہیں وہ بڑے ہی تکلف سے بڑا اخلاق آپ کے سامنے پیش کریں گے، آئیے آئیے، بڑے دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، چائے پی لیجئے، پان کھا لیجئے۔ تو میرے بھائی، آپ پہلے کہاں تھے جس نے ہمیں کبھی چائے کے لیے اپنی پوری زندگی میں نہیں پوچھا، پان کی ایک کھلی کے لیے پوری زندگی کبھی نہیں پوچھا ہے؟ آج وہ چائے بھی پلا رہا ہے، پان بھی کھلا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چائے بھی رشوت ہے اور یہ پان بھی رشوت ہے۔
اس لیے آپ جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں، چاہے وہ وارڈ سدسیہ کیوں نہ ہو، مکھیا کے امیدوار کیوں نہ ہو، ضلع پارشد کے امیدوار کیوں نہ ہو، سرپنچ کے امیدوار کیوں نہ ہو، اللہ کے واسطے ان کی چائے پینے سے بچیں۔ ہاں، اگر وہ عام دنوں میں بھی آپ کو چائے پلایا کرتے تھے تو پھر پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر مسئلے کو سمجھ لیں، باریکی کو سمجھ لیں۔ کہیں باہر جا کر کے آپ کہہ دیں کہ مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ ایک شخص اگر ہمیں مکھیا میں کھڑے ہونے سے پہلے بھی چائے پلایا کرتا تھا، پان کھلایا کرتا تھا اور اپنا اچھا اخلاق پیش کرتا تھا، اور آج اگر اتفاق سے وہ امیدواری کی حیثیت سے کھڑا ہے اور وہ ہمیں چائے بھی پیش کر رہا ہے، پان بھی پیش کر رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پہلے مکھیا امیدوار بننے سے پہلے، وارڈ سدسیہ بننے سے پہلے، جس نے پوری زندگی ہمیں کبھی چائے پان کے لیے پوچھا تک نہیں ہے، اب الیکشن کے موقع پر، الیکشن کے سیزن میں اگر وہ چائے پان سے ہمارا سواگت کر رہا ہے تو ہمیں رشوت دے رہا ہے۔ اب یہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے کہ آپ ایک چائے کی کھلی میں بک جاتے ہیں، پان کی ایک کھلی میں بکتے ہیں، یا چائے کے ایک کپ میں بک جاتے ہیں۔ میرے بھائی، بکنے والوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ کوئی ایک بیڑی پر بک جاتا ہے، کوئی ایک سگریٹ پر بک جاتا ہے، کوئی ایک چائے پر بکتا ہے، کوئی ایک پان پر بک جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ ہم ایک چائے پر اپنے ایمان کا سودا کر لیں، ایک پان پر اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔ اس لیے رشوت لینے سے، رشوت کسی بھی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں ہو، چائے پان کی شکل میں ہو، رشوت کی شکل آپ بدل دیں، شکلیں بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو یہ الیکشن کا سیزن ہے، موقع ہے، اس سیزن میں رشوت خوری سے بچیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک قطرہ خون بھی اگر حرام کی کمائی سے بن گیا تو 40 دن کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ 40 دن کی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر حرام کے نوالے سے ایک قطرہ خون بن گیا ہے۔ تو یہ الیکشن کا مہینہ ہے، الیکشن کا ماحول ہے، اس لیے آپ ایسے امیدواروں کو سپورٹ کریں جو دیندار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، اور جو پبلک کی آواز بھی اٹھانے والا ہو، لوگوں کے اچھے برے میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہو۔ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برساتی مینڈک کی طرح آئے، ٹائیں ٹائیں کیا، الیکشن ختم، آپ کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اصل ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہے جو ہارنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے، جیتنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صحیح لیڈر کو پہچانیں کہ صحیح نیتا، صحیح لیڈر کون ہے، جو ہارنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اچھے برے میں کھڑا ہے، اور جیتنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ صحیح معنوں میں وہی لیڈر ہے، وہی نیتا کہلانے کا مستحق ہے۔ میرے بھائی، یہ کچھ گزارش تھی، چونکہ ابھی ماحول اسی کا ہے، سیزن اسی کا ہے، اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے، تاکہ ہم لوگ ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اپنے آپ کو بھی حرام سے بچائیں، اپنی آل اولاد کو حرام نوالے سے بچائیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے لیے ایسے لیڈر کا انتخاب کرے، ایسے نیتا کا انتخاب کرے جو ہمارا خیر خواہ ہو، ہمارا ہمدرد ہو، ہمارا بہی خواہ ہو، اور اللہ ایسے لیڈر سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارا بدخواہ ہو، ہمارا برا چاہنے والا ہو۔ ایسے نیتاؤں سے، ایسے سیاسی لیڈروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا